اچھے انداز میں تقریر کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ موصوفہ کو اپنے وقت کی بہترین داعیہ ہے. ماشاء اللہ ہمت ہی ہے کہ یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے بس، ورنہ تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو داعیہ بنائے، صالحہ بنائے. ان کے بعد میں ایک نعت پیش کرنے کے لیے سمیہ بنت محمد مستان صاحب اور انگیرہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی نعت پیش کریں. قرآن کی ابتدا بھی کی ہے، ان کا بھی کرا کیا جائے گا انشاءاللہ. کی طرف سے انعام دیا گیا ہے، طالبہ آئے اور اپنا انعام حاصل کریں. کی طرف سے 50 روپے کا انعام دیا گیا ہے، ماشاء کی طرف سے دیا ہے. جن کی تقریر میں ادھر ادھر نہ کھڑے رہیں، آپ تشریف لائیں، کرسیوں کے اوپر بیٹھیں، اپنے پیروں کو تکلیف نہ دیں. اللہ وبرکاتہ. نعت شریف. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھیں مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. نہیں ہوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا باغ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختتام پذیر ہوا بچوں کا. انشاءاللہ علماء کرام کے بیانات کا آغاز ہو. آج کے جو محمد جاوید صاحب جزاک اللہ خیر. 100 روپے کا بھی نعت پڑھنے والی طالبہ ضیا فاطمہ کو انعام دیا جا رہا ہے. وہ آئے اور اپنا انعام حاصل کریں. اور نعت کے اکرام میں دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدل دیں گے. جزاک اللہ. اب یہ بات نکل گئی تو 1 سیکنڈ ہے اس کا اکرام کرنا چاہیے. یہ محبت کی بات ہوتی ہے. گانا سننے پر جھوم کے لوگ پیسہ لٹاتے ہیں, اور نعت سننے پر ہم اپنا بغض دکھاتے ہیں. بہت بری بات ہے. نبی سے عشق ہوگا تو پھر سرور دل میں آئے گا, خوشی پیدا ہوگی, اور پھر وہ عشق جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اشعار کو سنتے تھے, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے لیے ایک ممبر بنایا گیا تھا, وہ اس پر بیٹھ کر نعت پڑھتے تھے, اور اللہ کے رسول ان کو دیتے تھے, ہدیہ دیتے تھے. تو یہ وہاں سے ثابت ہوتا ہے. لہٰذا یہ شوق تو ان کی برکت سے ہمارے پاس برکتوں کا نزول. اللہ والوں کا آنا بھی برکت کا ذریعہ ہے. جب اللہ والے آتے ہیں تو وہ خالی نہیں آتے, وہ برکتوں کو لے کر آتے. ان کے آنے سے بھی برکتیں آتی ہیں. یہ بہت خیر کی بات ہے, اللہ کا کرم ہے. اور پھر ایک کیا ہے تو چلتے چلتے ان کا بھی انشاءاللہ گل پوشی کی جائے گی. روکیا میں خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور باقی کی تلاوت سے محفل کا آغاز ہوتا ہے. اور میں گزارش کرتا ہوں ضیا بنت محمد جاوید صاحب جو آج کے حافظ ہیں ماشاءاللہ, بہت مبارکباد ہے. وہ ان کے خاندان والے ان کے سفر تشریف لائے, کیوں کہا جائے آج کے دولہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ آج کے دولہے ہیں, ان کا اسٹیج پہ بیٹھنا حق ہے. آئیں اوپر تشریف لائیں اور اوپر آئیں. اور بہت مبارکباد ہے یہ خاندان اوپر تشریف لائے, کیوں کہا جائے آج کے دولہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ آج کے دولہے ہیں, ان کا اسٹیج پہ بیٹھنا حق ہے. آئیں اوپر تشریف لائیں اور اوپر آئیں. اور بہت مبارکباد ہے یہ خاندان کے 3 طالب علم ہیں جنہوں نے ایک ہی خاندان رشتے میں ہیں. انہوں نے مدرسے کے اندر حفظ کو مکمل کیا ہے. ان کے استاد بھی ایک ہے اور رشتہ بھی ان کا ایک ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک پروگرام ہوا تھا, اس میں تھے محمد زید نے محمد ناظم صاحب, ایک ساتھ ہی ماشاءاللہ پڑھنے والے طلبہ ہیں. بہت محنتیں کی, پھر یہ طلبہ بھی کہ انہوں نے باتوں کو سنا بھی, پھر ان کے والدین بھی کہ انہوں نے بھی قربانیاں دی. والدین کی بھی بڑی قربانی ہوتی ہے. علی قاری صاحب بتا رہے تھے کہ جاوید بھائی جو ہیں زیان کے والد, ان کے بارے میں. تو پھر ایسی عالیشان نعمتوں کے ہوتے ہوئے بچے کو مدرسے کا ماحول دینا ہی بہت قربانی کی بات ہے. اور میرا یہ ذاتی لوگ ہوتے ہیں یا طلبہ ہوتے ہیں وہ بہت کم بن پاتے ہیں. بہت کم دیکھا گیا کہ وہ حافظ عالم بنے. اکثر بڑے علماء کو دیکھا گیا کہ وہ بالکل دیہات کے رہنے والے غریب بڑے عالم بنے. اب میں ایک تذکرہ کروں, حضرت علی میاں ندوی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, بہت بڑے عالم. ان کی کتابیں عرب میں چلتی تھی, عربی میں, ایسے ماہر. ان سے ملنے کے لیے کوئی شیخ آئے عرب سے, ڈھونڈتے ہوئے کہ ان کا گھر, ان کا گاؤں کون سا ہے. تو وہ گاؤں ایسا تھا, حکومت کو پتا چلا کہ علی میاں ندوی آنے والے ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں. کئی ملکوں کے وہ ذمہ دار بنے ہوئے تھے, مدرسوں کے کمی آئے. تو پھر یہاں کی حکومت نے اس زمانے میں ان کے گاؤں کا پتا کیا, کون ہے بھائی علی میاں. جب جا کے دیکھے تو بالکل ایک چھوٹا سا قصبہ, ایسا دیہات بتایا گیا کہ وہاں پہ کرنٹ بھی نہیں تھا. ان کے لیے رستے بنائے گئے. کوئی حاکم جو آ رہا تھا سعودی سے تو اس کے آنے کے واسطے رستے بنائے گئے. اور یہ عالم صاحب بالکل چھوٹا سا گاؤں, یعنی بہت کم غریب بچے ہی پڑھتے ہیں. اب دیکھیں ماشاءاللہ, ایسا نہیں کہ مالدار نہیں پڑھ سکتے, پڑھتے ہیں. دیکھنے میں آیا کہ بہت کم ہوتا ہے ایسا, لیکن اب یہ تاریخ بن گئی کہ جب باپ اپنے دل سے, والدہ اپنے جو قربانی آسان ہو جاتی ہے. یہ معمولی قربانی نہیں ہوتی ہے, بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. ماں باپ کی قربانی بھی بڑی ہوتی ہے. ہم نے بھی اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ ہم کو روانہ کرنے کے بعد وہ روتے ہیں, ہمارے سامنے بھی نہیں روتے. بچوں کو روانہ کر کے جب بچے چلے جاتے ہیں دور, پھر وہ روتے ہیں. بچے سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کم کر رہے ہیں, ہمارے ماں باپ کو ہماری فکر اور پرواہ نہیں ہے. میں اس بات کو تجربے سے بھی اور پھر حقیقت سے بھی بتاتا ہوں کہ ماں باپ کو زیادہ غم ہے کہ ہمارے ادارے میں بنے, یہ ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے. آج تک ماشاءاللہ 5 حافظ قرآن بنے. یہ
فخر کی بات نہیں ہے، یہ شکر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ موقع اور یہ خدمت دی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو لیا، ورنہ ادھر ادھر کاموں میں بھی لگا سکتا تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ادارے میں 5 حافظ قرآن تیار فرمائے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور پھر اس کا صحرا ذمہ داروں کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے بھی رات دن کوششیں کی، دعائیں کی بچوں کے واسطے۔ استاد نے بھی، بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ استاد کیا کرتے ہیں، اس کی نس کو سمجھ کے اور اس کی صلاحیت کچھ ہدیہ پیش کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ چند کھوٹے سکوں کے عوض قرآن کو نہیں بیچا جا سکتا۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن کا مول بن سکے، قرآن کی خدمت کا مول بن سکے، نہیں ہے کوئی، کسی میں طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، حضرت علی کا فرمان ہے کہ جو میرا استاد ہے میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے مجھے بیچے یا چاہے اپنی خدمت میں رکھے۔ تو میرے طلبہ سے بھی نصیحت ہے کہ حافظ بن گئے تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بن گئے، ابھی بنے کچھ نہیں ہے، ابھی بہت کچھ بننا باقی ہے۔ اور اس وقت بنیں گے جب ہم کامیاب ہوں گے، اور کامیاب کب ہوں گے؟ اپنے ان پڑھی ہوئی چیزوں کو عمل میں لائیں گے، لوگوں کو اس پر چلائیں گے، اور ایک بڑے عملے کی ہدایت کا ذریعہ بن کے دنیا سے جائیں گے، تب کامیاب ہوں گے۔ ورنہ یہ تصور کرنا کہ میں حافظ بن گیا، یہ بے موقع بات ہے، بیکار بات ہے۔ یہ سمجھ کے بندہ بیٹھ جائے کہ میں بن گیا۔ فالکی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت سے محفل کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه قيامه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يوم بما قدم وأخر بل الإنسان ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا ذكره وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة ووجوه أن يفعل بها فاقرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى يحسب الإنسان أن يترك
فخلق صداه ألم يكن نطفة من مني يمنى بلى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله. قرآن پاک کی تلاوت کے بعد خود ہی مجھے کہا گیا ہے نعت پڑھنے کے لیے تو پیش کرتا ہوں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات توجہ سے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نعت ہے اور یہ عورتوں کی جانب سے خبر آ رہی ہے. والدہ فرما رہی ہیں کہ وہاں پر عورتیں بات کر رہی ہیں جس کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے, بات سنائی نہیں دے رہی. ان ماؤں بہنوں سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کی جائے جہاں روضے پاک خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. میں نعت پاک کے بعد کیونکہ سردی کی راتیں چل رہی ہیں, سردی کا موسم ہے, حافظ قرآن اور علماء کرام کے احترام میں آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دیں گے اور اللہ ہی دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے. اور جن حضرات کی جس طرح کی کوششیں آج کی اس محفل میں لگی ہے اللہ ان کو قبول فرما لے. میں ادب و احترام کے ساتھ آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد ادریس صاحب قاسمی کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ جو نرنگا سے تشریف لائیں وہ آئیں اور اپنے قیمتی بیان سے ہم سب کو نبی کی اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اسٹیج پر جلوہ پرست علماء کرام اور اس جلسے کے نوشہ جو طلباء کرام ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں مکمل قرآن مجید کو محفوظ کر لیا ہے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی اس آپ کے قرآن کی محبت میں جمع ہونے کو دیکھتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. اس قرآن مجید کے ختم پر جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور اس کی نسبت سے جو یہ مجلسہ سجا ہوا ہے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کی اس قرآن مجید کے ختم کے سچے دبل میں ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے اور آخرت میں اللہ تعالی ہم تمام کو اسے قرآن مجید کے اعزاز کے بدلے میں کامیابی عطا فرمائے. محترم سامعین،
असल बयान तो आपको मेहमान खुसूसी जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाने वाले हैं उनको सुनना है। चंद मिनट का वक्त मुझे दिया गया है, तो कुछ बातें इस ताल्लुक़ से आप हज़रात के सामने पेश करूँ। पहले तो मदरसे के ताल्लुक़ से, यहाँ के तलबा और असातिज़ा के ताल्लुक़ से आप हज़रात के सामने मैं खुशी के कुछ बातें आपके सामने पेश करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं इस इदारे को देख रहा हूँ बड़ी खुशी महसूस होती है कि बहुत कम वक्त में इतनी तरक्की मैंने किसी इदारे की नहीं देखी अब तक। और यहाँ की तालीम, तरबियत और बच्चों की जहन साजी और पूरा तरबियत का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुकम्मल है, किसी चीज़ की कमी नहीं। जो यहाँ अपने बच्चों को डाले हुए हैं उन तमाम सरपरस्तों से भी आप पूछ सकते हैं कि यहाँ की तालीम कैसी है और तरबियत कैसी है। बड़ी फिक्रों के साथ, लगन के साथ मेहनतें हो रही हैं। महज ड्यूटी पूरी नहीं हो रही है, तनख्वाह के लिए, पैसे के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा, बल्कि उम्मत को एक मकाम तक पहुँचाना और पूरी दुनिया के अंदर दीन कैसा फैले, इन फिक्रों को लेकर ये इदारा कायम हुआ है। और उसी के फिक्र में यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनतें और कोशिशें हो रही। अल्लाह ताला इन यहाँ के असातिज़ा किराम को और इंतज़ाम करने वालों को और मदरसे की देखभाल करने वालों को सबको बेहतर से बेहतर बदला नसीब फरमाए। दुनिया में भी अल्लाह बेहतर बदला नसीब फरमाए और आखिरत में अपने कीमती खजाने से अल्लाह ताला उनको एजाज़ फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला उनको आला से आला मकाम अता फरमाए। आप लोग भी इस इदारे के लिए दुआएं करें, कोशिशें करें। और दूसरी खुशखबरी उन तलबा के वास्ते जिन्होंने हिफ्ज़ किया है, अपने सीने में कुरान को महफूज किया है, आज जितनी खुशी उनको हो रही है मैं समझता हूँ उतनी खुशी से पहले नहीं हुई होगी। जो बच्चा बहुत मेहनतों से कुरान मुकम्मल करता है, बहुत मुजाहिदे से रात में जागना पड़ता है, दिन में उसी की फिक्र होती है, रात दिन उसी फिक्र में बच्चा मुनहमिक रहता है किस तरीके से कुरान मजीद को अपने सीने में उतार। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसको सीने में उतारा है, और इतनी बड़ी तादाद में कोई किताब के हाफिज दुनिया में लोग मौजूद नहीं। एक जलसा था, जलसे के अंदर हर मजहब के लोग जमा थे, ईसाई, यहूदी, हिंदू, मुस्लिम वगैरह। उसमें कहा गया कि हर एक मजहब का आदमी आए और अपनी अपनी किताब से यहाँ पर आकर जो पढ़ना है वो पढ़े, लेकिन कोई आगे आने के वास्ते और पढ़ने के वास्ते तैयार है। लेकिन जब मुसलमानों से कहा गया तो फौरन खड़े हो गए और आकर कुरान मजीद की तिलावत फरमाई। ये एजाज़ है कुरान मजीद का कि चलते फिरकर कुरान मजीद पूरी दुनिया में तलबा की शक्ल में, उलमा की शक्ल में फिर रहे हैं। अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। अभी इस तालिब इल्म में सूरह क़ियामत की तिलावत फरमाई, जिसके अंदर अल्लाह ताला कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिला रहे थे कि ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआना। जब वही उतरती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जैसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आयत पढ़ के सुनाते थे तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दोहराने की कोशिश करते थे, अपनी ज़बान को हरकत देते थे। तो ज़बान को हरकत देने से दूसरी आयत पढ़ाने से कुछ तो रुकावट आ रही। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐ नबी अपनी ज़बान को हरकत मत दो, खामोशी से सुन। इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, कि मैं तुम्हारे दिल में कुरान को जमाऊंगा, मुकम्मल तौर पर जमाऊं, बगैर ज़बान को हरकत दिए भी
ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिल में कुरान को जमा फरीदा क़राना फत्तबी कुराना, जब कुरान पढ़े तो फिर उसके पीछे पीछे पढ़ो। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने यकीन के साथ वादे के साथ कहा कि मेरी जिम्मेदारी से मैं तुम्हारे सीने में कुरान को जमाऊंगा। तो ये सीने में कुरान जमाना ये अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है, किसी की हिम्मत नहीं है और किसी की ताकत नहीं है कुरान मजीद को कहीं से भी कर। अल्लाह जिसके सीने में जमाना चाहे जमा कर रख देता है। वो नहीं देखता कि इसका मकाम क्या है, ये कहाँ का है, ये इसकी निस्बत क्या है, किस खानदान का है और किस घराने का, ये नहीं देखता। अल्लाह बस सीनों को देखता है कि किस सीने में मुझे कुरान को जमाना है और वहाँ अल्लाह जमा कर रख देता है। अल्लाह ताला जिससे चाहता है कुरान मजीद की हिफाजत करता है। मैंने सूरह रहमान की आयत पढ़ी, अर्रहमान अल्लमल कुरान। सूरह रहमान को हर शख्स अपने दिल से चाहता है और सुनकर एक सुकून अपनी जिंदगी में पाता है और दिल के अंदर सुकून पाता है। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान की इब्तिदा अपनी सब नेमतों, जन्नत की नेमतों और तकलीफ, समंदर, जहन्नम, हर चीज की सब नेमतों को बाद में बयान फरमा, लेकिन कुरान मजीद को पहले बयान फरमा कि हमने कुरान मजीद को सीखा है। क्यों? कि जब तक कुरान मजीद को सीखता नहीं है तो अल्लाह के मकाम को नहीं पहचान सकता, अल्लाह के मर्तबे को नहीं पहचान सकता। जब तक कुरान नहीं सीखता उस वक्त तक रसूलुल्लाह को भी नहीं पहचान सकता। जब तक कुरान नहीं सीखता उस वक्त तक अल्लाह की नेमतों को भी नहीं पहचान सकता। जब तक कुरान नहीं सीखता जन्नत की नेमतों से भी दाई में रहता है। जब तक कुरान नहीं सीखता उस वक्त तक जन्नत जहन्नम के आजाद से भी दाई में रहता है। जब तक कुरान नहीं सीखता दुनिया व आखिरत की भलाइयों से महरूम रहता है। तो हर चीज में कुरान मजीद सीखने में अल्लाह ताला ने हर चीज को रखा है। किसी ने कहा है कि दुनिया के अंदर जितने उलूम और फनून है, बड़े बड़े डिग्रियां हैं, सब कुरान मजीद से निकली हुई है। मुफ्ती शफी साहब ने ये भी कहा है कि दुनिया के अंदर जितनी जबानें बयान की जाती हैं पूरी जबानें कुरान मजीद की बिगड़ी हुई जबानें हैं। तफसीर में कहा कि कुरान मजीद की जितनी जबानें, कितने किस्म की जबानें बोली जाती हैं, सब जबानें कुरान मजीद की बिगड़ी हुई जबानें हैं। तो असल जबान अरबी है। तो ये अल्लाह ताला ने कितने मुआज़्ज़ज़ हैं ये, और ये दुनिया के अंदर इनका हम एजाज करें ये कुछ भी नहीं है। असल एजाज तो अल्लाह ताला का आमद करने वाले हैं। असल उनको जो इनाम मिलने वाले अल्लाह ताला के हाथ से लेने वाला है। हम इनको कुछ भी नहीं दे सकते। ये खुशी का इजहार है। हम ये इसलिए इनका एजाज कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ बैठ रहे हैं कि इनके सब में हमारी बख्शिश हो जाए, आखिरत में इनके नाम के साथ हमारा नाम शुमार होगा। इसलिए हम इनका एजाज करें। बड़ी कोशिश वाले हैं। कल क़यामत के दिन का मंजर अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रि'इन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। कल क़यामत के दिन ये हाल होगा कि बाप बेटे से देखकर भागेगा, भाई भाई से देखकर भागेगा, बीवी और शौहर से देखकर भागेंगे। हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। कोई एक दूसरे को देखने का तैयार नहीं। कोई रिश्ता दुनिया में एक दूसरे के लिए मरने निकाह से तैयार हो जाते हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन नजर झुकाकर भागेंगे। लेकिन मुझे इस बात पर यकीन है कि हाफिज कुरान मजीद के हाफिज जो तलबा हैं, अगर ये जिंदगी में अमल के साथ और अपने जो अल्लाह ने उनको मकाम दिया मकाम पर जमे रहे और पाक विकास जिंदगी गुजार कर कल क़यामत दिन हशर के मैदान में खड़े होंगे, मुझे इस बात का यकीन है कि ये बच्चे अपने वालिदैन को मजमे में ढूंढते फिरेंगे और कहेंगे फरिश्तों से कि हमको तो नूर के मेंबरों पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे वालिद भी मेरे सामने आए और मेरे साथ नूर के मेंबर पर खड़े रहे। ये तलबा कुरान के हाफिज मैदान महशर की नफ्स नफ्सी का आलम में अपने वालिदैन को ढूंढेंगे और उस वक्त तक खुश नहीं होंगे जो वादा इन्होंने दुनिया के अंदर हुजूर का सुना था कि वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। या अल्लाह तूने वादा किया था, हमने हुजूर की ज़बानी सुना था, आज इस वादे को पूरा फरमाइए। और उस वक्त तक खामोश नहीं होंगे जब तक इनके वालिदैन को जन्नत में नहीं डाला जाएगा। ये उस वक्त तक खामोश नहीं होंगे जब तक अल्लाह इज़्ज़त से नहीं नवाजेगा। ये मकाम आखिरत में मिलने वाला है। किसी को ये मकाम अल्लाह ताला नहीं देते जो कुरान मजीद को सिखाने वाले और सीखने वाले को दिया जाता है। बहुत आला और मुआज़्ज़ज़ मकाम है। अभी दुनिया में हमको कुछ भी नजर नहीं आएगा। कल क़यामत में जरूर इसकी हकीकत आंखों के सामने आएगी।
बहुत सारे लोगों के जहन में ये तशवीश है कि कुरान दुनिया में कुरान सिखाएंगे, हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, ये क्या खिलाएंगे क्या खाएंगे, ये सवाल हजारों लोगों का है। बल्कि अच्छे खासे लोगों के जहन में सवाल घूमता है, ये तो पहले हाफिज बनाने से पहले सोचा जाता है। लेकिन जिन लोगों ने अपने बच्चों को हाफिज बनाया, हाफिज बनाने के बाद कभी ये सवाल उनके जहन में नहीं आता, ये सोचते कि सबसे ज्यादा दुनिया में काम करने वाला तो ये हाफिज बच्चा है, ये आलिम बच्चा है, और बड़े फख्र के साथ कहते हैं। हाफिज बनाने से पहले शैतान का पता होगा, लेकिन हाफिज बना कर देखो आप, उसके बाद आप खुद ये कहेंगे कि दुनिया में मुझे जो सुकून मिला इस बच्चे की वजह से मिला है, और आखिर में मुझे इस बच्चे की वजह से मुझे सुकून मिल सकता है। तो ये सोच गलत है। आप अपने बच्चों को आलिम हाफिज बना कर देखिए, जितना वो आपको खुश रखते हैं दूसरे कोई खुश नहीं रख सकता, क्योंकि वो अखलाक नबी को पढ़ चुके होते हैं, वो सीरत नबी को पढ़ चुके होते हैं, अल्लाह की मारिफत को जान चुके होते हैं, हर चीज की अच्छाइयों को ले चुके होते हैं, वालिदैन के अदब को सीखे हुए होते हैं, इसलिए वो हर एक के अदब का और हुकूक का ख्याल रखते हैं। लिहाजा आप हजरात इन बच्चों के लिए दुआएं करें और मददगारी के लिए भी दुआएं करें, और असातिज़ा के लिए भी दुआएं करें कि अल्लाह ताला सबको बेहतरीन बदला नसीब फरमाए, और कोशिश करें, इरादा करें कि हम भी इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनाएंगे, और दुनिया के अंदर भी कामयाबी हासिल करेंगे और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करेंगे। जो मोटी मोटी बातें मैंने कही हैं, अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और इदारे को दिन दुनिया रातों में तरक्कियात से अल्लाह मुस्तक़बिल फरमाए, और तमाम सामाईन को जिलों में जो भी आदमी अल्लाह ताला को पूरा फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। है कौल खुदा, इरशाद नबी, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेंगे और ऐसे अफराद को पैदा करेंगे क़यामत तक जो कुरान को लेकर चलेंगे। हमारे इदारे के दो तलबा ने कुछ नज़र पेश की है, और उनके उस्ताद की तरफ से, कारी साहब की तरफ से ये बात है कि उनको मौका दिया जाए। हमारी भी ख्वाहिश है, ये बच्चे कुछ शायर नहीं हैं, क्योंकि शेर के अंदर कुछ कायदे होते हैं, तो आप इनको उसमें ना रखें। वैसे आप हम सब जानते भी नहीं हैं, बहुत सारे लोग उलमा किराम से गुजारिश है कि उसको इसमें ना देखें, नस्र वगैरह नज़्म के अंदाज में ना देखें, बस बच्चों ने अपने जज्बात को रखा है और वो अपने जज्बात को पेश करना चाहते हैं, लिहाजा वो आए और वो बनाए अपनी नज़्म पेश करें। चांद इब्ने मोहम्मद, मुजाहिदुल इस्लाम इब्ने मोहम्मद महमूद साहब बागवान कमाल नगर, और जैद इब्ने मोहम्मद नाज़िम साहब बागवान वो आए। ये चांद जो नाम है, चांद किसी चीज़ का नाम रखना सही नहीं है। चांद, सितारा, सूरज, सैयारा, ये नाम पत्थर, ये नाम है, अच्छा नाम, मुबारक नाम रखना चाहिए। इसलिए उनके वालिद ने उनका नाम रखा था, या दादा है मुजाहिदुल इस्लाम, क्योंकि सब गाँव के अहबाब में जमा, तो उनके सामने ये बात कही दी जा रही है कि आप भी उनको मुजाहिदुल इस्लाम के नाम से पुकारें। जी ये तेरा एहसान है फारूक, क्या हमारी जान है, ये तेरा एहसान है फारूक, क्या हमारी शान है। हमको जिहालत से निकाला, इल्म की दौलत से नवाजा, ये तेरा एहसान है फारूक, क्या हमारी जान है, ये तेरा एहसान है फारूक, क्या हमारी शान है। बंजर था सारा इलाका, तूने सब शादाब किया, इल्मी मैदानों पे तूने अमल पे हमको खड़ा किया। बंजर था सारा इलाका, तूने सब शादाब किया, इल्मी मैदानों पे तूने अमल पे हमको खड़ा किया, ये तेरा एहसान है फारूक, हमारी जान है।
صاحب کی ہے یہ فکر بڑی، اہل علم دی یہاں پر ہر شہر ہر گلی گلی، حضرت مولانا صمد صاحب کی ہے یہ فکر بڑی، اہل علم دی یہاں پر ہر شہر ہر گلی گلی، مفتی احتشام کے ارادے ہیں یہاں پر بہت قریب، بنے تو مرکز فاروقیہ دل میں ہے بس ایک لگی، یہ تیرا احسان ہے فاروق ہماری جان ہے، یہ تیرا احسان ہے فاروق ہماری شان ہے، قاری ازہر کے نظر میں فاروق ہر گھڑی گھڑی، چلے سدائے حق و صداقت حفظ و امن کی تقسیمی، قاری ازہر کے نظر میں فاروق ہر گھڑی گھڑی، چلے فضائے حق و صداقت حفظ و امن کی تقسیمی، مولانا مظہر کی سوچ تعلیم و تربیتی، رہے تحفظ انشاءاللہ فاروقیہ کی سر زمین، یہ تیرا احسان ہے فاروق ہماری شان ہے، یہ تیرا احسان ہے فاروق ہماری شان ہے، سدائے ہے فاروقیہ کے طلباء کی بس ایک یہی، سدائے ہے فاروقیہ کے طلباء کی بس ایک یہی، گھر مٹ جائے فی سبیل اللہ فاروقیہ کی زیر زمین، یہ تیرا احسان ہے فاروقیہ ہماری جان ہے، یہ تیرا احسان ہے فاروقیہ ہماری شان ہے۔ السلام علیکم۔ آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو آپ کا وقت ہے نا بہت قیمتی بن رہا ہے، اس وقت کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی وقت ہمارا جا رہا ہے، وقت جا نہیں رہا، یہ آ رہا ہے، دراصل یہی وقت ہے جو آپ کما رہے ہیں، اپنا اتنا وقت ہم گنوا چکے ہیں اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں، بہت سارا وقت ادھر ادھر کے باتوں میں کاموں میں گنواتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، حالانکہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ وقت کو گنوائے، اب ہم کمانے کا وقت ہے، اب اس میں نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ سردی، ارے بھائی ایک مومن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، اور یہ کون بیان جب حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، لہذا اس محفل کو عظمت کو سمجھے اور بیٹھے رہیں، اور خوشی کی بات ہے حضرت مولانا مفتی محمد ابو بکر جابر قاسمی صاحب مدظل العالی بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ حضرت والے کا بھی خطاب ہوگا، ان سے قبل میں حضرت مولانا مفتی محمد افتخار الحسن صاحب جو لیڈر جمعیت العلماء کمیٹی کے سیکریٹری ہیں، حضرت والا وہ اپنی مصروفیت کے باوجود ہمیں وقت دیتے ہیں، ہمارے درمیان بس ایک گلابے پہ تشریف لاتے ہیں، یہ ان کا بڑپن ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ مہمان جب بات کرے تو ہمیں اس کو سنیں، ہم اس کو توجہ سے سنیں، اکرام کی نظر سے دیکھیں، یہ بھی ہمارا ایک طرح کا استقبال ہے، لہٰذا حضرت والا سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنی ٹیم کی الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم اللهم صل على محمد وحسنه وجماله وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد ذرة ألف ألف مرة وآله وبارك وسلم. ہم سب جس ہستی کو سننے کے لیے جمع فرما ہے اور دور دراز سے سفر کر کے یہاں حاضر ہوئے ہیں، حضرت والا کے قدم مبارک کمال نگر کی مبارک زمین پر آمد ہو چکی ہے، کے لیے زندگی کا انقلاب ہو، زندگی میں ہمارے لیے سعادت ہو اور کمال نگر کے اندر ایک نئی کمال اور جان پیدا فرمائے. میرے محترم بزرگ و دوستو، حقیقی بات یہی ہے کہ ہم بیدر سے بیان اور وعظ اور تقریر کرنے کے لیے نہیں بلکہ حضرت والا کو سننے کے لیے آئے. حضرت والا کی وہ ہستی ہے، اکابر علماء بھی آپ کی صحبت میں بیٹھنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے. اسی مقصد کے تحت بیدر سے یہاں آنا ہوا ہے کہ حضرت کی صحبت چند لمحہ ہی صحیح ہم فقیروں کو بھی نصیب ہو جائے. میرے محترم بزرگ و دوستو، کچھ باتیں کہنے کی نہیں رہی ہے، کچھ چھوٹی سی باتیں اور مختصر باتیں آپ سے کہہ کر گزرتا ہوں. میرے محترم بزرگ و دوستو، بغیر تمہید کے میں کچھ باتیں عرض کروں. اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو انسان پیدا فرمایا اور اس سے بڑی دولت کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو مسلمان بنایا. اس سے بڑی دولت کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ رب العزت نے انسان پیدا فرمایا، ہمیں انسان بن کر رہنا چاہیے. ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کا پاسدار بن کر زندگی گزارنا چاہیے. اور ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، ہمیں امت محمدیہ کا پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے. میرے محترم بزرگ و دوستو، ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے تو وہ علم کی نعمت ہے. ایمان کے بعد علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. ایمان کے بعد ایک مسلمان کے لیے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم کی نعمت ہے. اسی لیے جس کو اللہ رب العزت نے علم سے سرفراز فرمایا اور علم کے حصول کے لیے ان کو منتخب فرمایا، وہ بڑی ہستی ہے اور ہم ایسی ہستی کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ بچے جو آج فارغین ہیں، آج کے دولہ اور نوشہ ہے، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو اور خصوصاً مولانا عبدالصمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم اور محتمم مدرسہ فاروقیہ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کی محنت، تھوڑی سی محنت کی وجہ سے الحمدللہ ان کے پھل اور ان کے ثمرات ہم سبوں کو نظر آ رہے ہیں اور یہ حافظ قرآن ہمارے سامنے موجود ہیں. میرے محترم بزرگ دوستو، علم کے حصول کے لیے جس کو منتخب کر لیا وہ اپنے آپ کو مبارک سمجھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نعمت کے لیے آپ کو منتخب فرمایا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں اور علم دین کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، ان سے کچھ گزارشات کہنا چاہتا ہوں کہ علم کے حصول کے لیے علم کے صحیح نیت کی ہم نیت کر لیں. صحت نیت ہونا بھی ضروری ہے. اگر صحت نیت کے ساتھ ہم علم حاصل کریں گے تو یہ علم ہمارے لیے دنیا و آخرت میں ذریعہ نجات ہوگا اور کامیابی کامرانی کا ضامن ہوگا. عزیز بچوں، آپ جب علم حاصل کریں تو علم حاصل کرنے کا مقصد اور نیت ہماری یہ ہو کہ اس سے ہم دین کی خدمت کریں گے. ہمارا دنیا اور ڈالر سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا تعلق رسول اللہ اور اللہ عرش الہی کی ذات والی سے ہمارا تعلق ہے. اسی لیے دنیا اور ڈالر کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہ کوئی اہمیت ہے. ہمارے پاس تو صرف اللہ کی معرفت اور اللہ کی رضا مقصود ہے اور رسول اللہ کی سنت مقصود ہے.
اسی لیے ہم نیت کریں کہ ہم علم حاصل کر کے دین کی خدمت کریں گے، اللہ کی رضا حاصل کریں گے۔ اگر ان نیت کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ اگر کوئی بچہ علم حاصل کرتے کرتے مر جاتا ہے تو علماء نے لکھا ہے اس کی شہادت کی موت ہے، اور کل قیامت کے دن وہ علماء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، مگر کب؟ نیت کی صحت کے ساتھ، اگر صحیح نیت ہے۔ اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو ان تمام سعادت سے ہم محروم ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ تصور نہیں کرتے کتنی محنت سے پڑھتے ہیں، بہت محنتیں کرتے ہیں، رات دن ایک کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حافظ قرآن بننا 3 سال میں بہت آسانی سے بن جاتا ہے، آسانی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی گزر گئی، 70-80 سال گزر گئے، 10 سورتیں صحیح یاد نہیں۔ ابھی مفتی مولانا ظاہر صاحب دامت برکاتہم العلماء کے درمیان میں بات کرے کہ ہر امام کی ذمہ داری ہے کہ ہر مصلی کی کم سے کم 10 سورت کی صحت کے ساتھ اس کو یاد ہو۔ آپ سب سے سنیں اور خود ان کے سامنے بیٹھے، سالوں سال سے نماز پڑھتے ہیں، ہماری 10 سورتیں صحیح نہیں ہیں، مگر ایک حافظ قرآن اگر ہماری گلیوں سے گزرتا ہے تو اس کی وہ کوئی عزت بھی نہیں ہے۔ عزت والے عزت داروں کو پہچانتے ہیں، آپ نے اپنی عزت نہیں پہچانی، اپنی نماز نہیں پہچانی، اپنے دین اور وقار کو نہیں پہچانا، حفاظ کرام کو کیا پہچانیں گے؟ 3 بجے رات سب پوری قوم سوئی ہوئی رہتی ہے، یہ بچے تہجد کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی محنت تجھے، ان کی عزت اور ان کی عظمت، ان کے اکرام تجھے کیا سمجھ میں آئے گا؟ محمد غزالی رحمت اللہ علیہ جو آگے چل کے امام غزالی حجت الاسلام بنے، ان کے والد محترم کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ بچپن میں انتقال ہو گیا، ان کی والدہ نے سوچا ان کی پرورش کون کرے گا، چلو مدرسے میں داخل کر دیتے، بچے کی پرورش ہو جائے گی۔ چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بیوہ ماں نے بغداد کے اندر جامعہ نظامیہ مدرسے کے اندر آپ کو داخلہ دلایا، بچے کی پرورش ہو جائے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ مگر کیا معلوم یہی محمد غزالی، امام غزالی حجت الاسلام بنے ہوئے۔ سنجر کے وزیر اعظم ایک مرتبہ مدرسہ نظامیہ میں آتے ہیں اور بچوں سے امتحان لیتے ہیں کہ بیٹا تم کس لیے پڑھتے ہو؟ تو کسی نے کہا حضرت ہم بڑا عہدہ چاہتے ہیں، بڑا مقام چاہتے ہیں، ہمارے والد محترم قاری ہے، میں بڑا قاری بننا چاہتا ہوں، میرے ابو جان بڑے امام ہیں، میں بڑا امام بننا چاہتا ہوں، میرے والد محترم بڑے مولانا ہے، میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم نے جب بچوں سے یہ سوال کیا، سب کے یہی جواب تھا، دنیا کی عزت، دنیا کی جا، دنیا کی رفعت تھی۔ وزیر اعظم نے سوچا کہ اس مدرسے کو بند کر دیں گے۔ دل ٹوٹ گیا اندر سے کہ مدرسہ جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا، بچوں کے اندر وہ مقصد نہیں ہے۔ آگے چل کر دیکھا کہ ایک بچہ کتاب کے مطالعے میں لگا ہوا ہے، کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اس بچے کے پاس جاتے ہیں، وہ محمد غزالی رحمت اللہ علیہ تھے، اس وقت طالب علم تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے عقل سے سمجھا کہ ہم سب کا خالق ایک ہے، ہم سب کا مالک ایک ہے، ہم سب کا رب اور پروردگار ایک ہے، ہم نے یہ عقل سے سمجھا ہے۔ جب ہم نے عقل سے یہ سمجھا کہ اللہ ایک ہے تو اسی عقل سے ہم نے یہ سمجھا جس ایک نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس ایک کی شکر گزاری اور اس کی اطاعت اور عبادت ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ جب ایک اللہ نے پیدا کیا تو ایک اللہ کی شکر گزاری اور ایک اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، ہم نے یہ عقل سے سمجھا۔ اب اللہ کی اطاعت کو سمجھنے کے لیے رسالت اور وحی کی ضرورت ہے۔ ہم پڑھ رہے اس لیے ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پسندیدہ اشیاء کیا ہے، تاکہ ہم اس پر عمل پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناپسند کرتے، کن چیزوں کو ناپسند کرتے، اس سے بچنا آسان ہو جائے۔ اسی لیے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں۔
خلاصہ کلام امام غزالی کا یہ ہوا کہ ہم علم اس حد سے حاصل کرتے ہیں تاکہ اللہ کے رضا کو معلوم کرے، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اللہ ان چیزوں سے جس سے ناراض ہوتے ہیں وہ چیز ہمیں معلوم ہو جائے تاکہ اس سے بچنا اور پرہیز کرنا آسان ہو جائے۔ پڑھنے پڑھانے کا مقصد کسی عہدہ اور منصب نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے کا مقصد رضا الہی اور دین کی خدمت ہے۔ ہمارے اکابرین یہ علماء کرام آپ جو یہاں نظر آتے ہیں، کیا دنیائی لین میں جا کر دولت نہیں کما سکتے؟ پیسہ کمانے کا ہنر صرف آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کے دماغوں میں ہے۔ یہ علماء کرام بڑی بڑی کتابوں کو پڑھتے سمجھتے ہیں، کیا مارکیٹ کے حالات کو نہیں سمجھتے؟ کیا تجارت کے اصول کو نہیں جانتے؟ جانتے ہیں، وہ بھی دنیا کما سکتے ہیں، دولت کما سکتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا سکتے ہیں، مگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت نے دین کی خدمت کے لیے مجبور کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہماری کامیابی یہاں بھی اور وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے اور ان کے دین کی خدمت میں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اسی لیے علماء کرام دین کی خدمت سے اب مولانا حیدرآباد سے تشریف لائے، کیا آپ کی واہواہی کے لیے آئے؟ نہیں، نیت یہ ہے کہ رسول اللہ کے غلام اور رسول اللہ کے سچے غلام بن جائے، نبی کے تعلیمات کو سیکھنے سکھانے والے بن جائے، نبی کے تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائے، نبی کا دیوانہ ہو جائے۔ اس وجہ سے آئے۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قاضی شریف رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر تھا۔ وقت کا بادشاہ اور خلیفہ کا لڑکا آیا، شہزادہ آیا اور ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اور قاضی شریف رحمت اللہ علیہ سے کچھ احادیث پوچھنے شروع کر دیے۔ پہلی مرتبہ پوچھا، آپ نے کوئی توجہ نہیں کی، دوسری مرتبہ پوچھا، آپ نے توجہ نہیں کی، تیسری مرتبہ پوچھا شہزادے نے، مگر آپ نے اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی آپ نے۔ تو شہزادے نے کہا کہ حضرت آپ خلیفہ کے لڑکے کی توہین کرتے ہیں، شہزادے کی توہین کرتے ہیں۔ قاضی شریف رحمت اللہ علیہ نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ہم دین کی توہین نہیں کرتے، ہم دین کی توہین۔ شہزادہ سمجھدار تھا، سمجھ گیا کہ ہم کو ادب سے بیٹھنا چاہیے، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تو کہا ہاکذا یطلب العلم، اس طرح علم دین حاصل کیا جاتا ہے، علم ادب سے آتا ہے، علماء کے اکرام اور استاد کے احترام سے آتا ہے، علم ایسے نہیں آتا۔ یہ کہ ہمارے اکابرین آج علماء کی قدر کیا ہے، حفاظ کی قدر کیا ہے، ہم تو سب جانتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، علم کے دو حصے، علم کے دو کیا کہتے ہیں، دین کے دو شعبے ہیں، ایک علم ہے ایک عمل ہے، اور دونوں شعبوں کا ہونا ایک دوسرے کے لیے لازم ہے۔ اگر ایک ہو دوسرا نہ ہو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو دین کے دو شعبے، ایک علم کا شعبہ ایک عمل کا شعبہ۔ عمل اگر اخلاص کے ساتھ نہ ہو، عمل میں اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، زندگی پر ختم کرتا ہے، مگر نماز صحیح نہیں، اس کی نیت صحیح نہیں، تو نماز نہیں ہوگی، اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا، فائدہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ نیت ہی صحیح نہیں۔ جس طرح علم کی عمل کے لیے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، اسی طرح علم کے لیے بھی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ہم علم کس لیے حاصل کر رہے ہیں؟ علم کے حصول میں ہماری کیا نیت ہے؟ اور یاد رکھیں، جب تک کہ علم کے حصول میں خلوص نہیں ہوگا تو عمل میں بھی خلوص پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہونا چاہیے، ہم جس میدان میں کام کریں اس میدان کو کمتر نہ سمجھے۔ ارے یہ معمولی میدان ہے، فقیروں اور کیا کہتے ہیں بھوکوں کا یہ میدان ہے، جو فقیر ہے وہ بھوکا یہ کام کرے، ہم کیوں کہ ہم تو پیسے والے ہیں، ہم تو ڈالر والے اور دینار والے ہیں، ہم کیوں کام کریں؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں اور عزیز بچوں، یاد رکھو اس میدان کو تم کم نہ سمجھو، کیونکہ یہ میدان ہر میدانوں پر بھاری ہے۔
دارالعلوم دیوبند کے ایک مایا ناز استاد دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہوئے ہیں، علم کی اشاعت کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مگر اسی دوران میں آپ کو پیشکش ہوئی، آفر آیا کہ حضرت فلاں کالج میں آپ یہاں آ جائیں، آپ کو ہم تنخواہ بہت دیں گے اور وقت بھی بہت کم لیں گے، تنخواہ زیادہ وقت کم۔ اب یہ استاد تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے۔ جب یہ پیشکش آیا تو حضرت سے مشورہ کے لیے تشریف فرما ہوئے اور کہا حضرت فلاں کالج سے مجھے آفر آیا ہے، تنخواہ بھی زیادہ دے گا، وقت بھی کم، تو جب ہم وہاں چلے جائیں گے تو وقت زیادہ رہے گا تو ہم تصنیف اور تعریف یعنی کوئی کچھ کتابیں لکھیں گے، کچھ فتوے وغیرہ لکھ لیں گے اور وعظ و تقریر کا بھی موقع ملے گا، اس لیے آپ اجازت فرمانے میں چلا جاؤ۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس کو مشورہ دیا کہ مت جاؤ، مت جاؤ۔ کہا کہ حضرت وہاں وقت زیادہ ملے گا، کتابیں زیادہ لکھنے کا موقع ملے گا۔ حضرت منع کرنے کے باوجود بھی مگر شاگرد تھا، اصرار کرتا رہا، ضد کرتا رہا، تو حضرت نے اس کو اجازت دے دی، جا اب چلے جا کالج۔ اب 1 سال وہ کالج میں تقریر کرتا رہا، 1 سال کالج میں محنت کرتا رہا۔ 1 سال چھٹی کے بعد جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے پوچھا مولوی صاحب بتاؤ کتنی کتابیں لکھی، کتنی تصنیف اور تعریف کی آپ نے، اور کتنے فتوے لکھے، کہاں کہاں آپ کا بیان ہوا اور واز ہوا؟ تو وہ استاد رونے لگے، آنسو تر ہو گئے۔ کہا کہ حضرت اس وقت تو حساب و کتاب سے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر جب میں کالج میں جا کے کام کیا تو مجھے احساس ہوا کہ دارالعلوم دیوبند میں رہ کر جب 8 گھنٹے ڈیوٹی 8 گھنٹے پڑھایا کرتے تھے، مغرب اور عشاء میں رات کے دیر رات تک ہم کتاب مطالعہ کیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی ہم تصنیف اور تعریف کر دیا کرتے تھے، مگر کالج میں رہ کر خالی وقتوں میں ہم دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، کام جو کرتا ہے دینی مدارس میں جو یہ رہتے ہیں، رات دن بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی لکھتے ہیں، بڑے خدمات ہوتے ہیں اور انہی وقتوں میں علماء کو برکت مل جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اسی لیے اس لائن کے کام کرنے والے کو کمتر مت سمجھو، پوری دنیا کے شعبے کمتر ہے اس برتر کے آگے، یہ سب سے برتر ہے، کیونکہ دین سب سے اعلیٰ ہے۔ تمام دینوں کا دین اگر دین ہے تو دین اسلام ہے، وہ سب سے اعلیٰ دین، اس کا حاصل کرنے والا کمتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو پھیلانے والا، اس کی خدمت کرنے والا کیسے کمتر ہو سکتا ہے؟ میرے محترم بزرگ و دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء کی قدر کریں۔ علماء کی ناقدری کی وجہ سے آج علماء دوسرے شعبوں میں خدمت کر رہے ہیں۔ کیا ملے گا امامت کر کے؟ کیا ملے گا نورانی قاعدہ پڑھا کر کے؟ کیا ملے گا مدرسے میں پڑھا کر کے؟ آج اچھے صلاحیت مند مفتیان کرام دوسرے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، صرف آپ کی ناقدری کی وجہ سے۔ ہمیں قدر کرنی چاہیے علماء کرام کی، مفتیان کرام کی۔ ہمارے درمیان مفتی کا ایک صاحب ہے، ان کو پڑھیے، مفتی ایسے نہیں بنایا جاتا، مفتی ایسے نہیں بنتے، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، رات دن کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد مفتی پڑھتے ہیں، اور وہ مفتی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مفتی صاحب آنا تو ہم کو سلام کرنا۔ اتنے بڑے حضرت ہو جاتے ہیں، 2 ٹکے آنے کے بعد جو جیب میں 2 ٹکا کے آ گیا، مفتی صاحب سے امید کرے کہ ہم کو سلام کرے۔ ان کا اکرام یہ تھا کہ ہم بھاگ کر دوڑ کر ان کے ہاتھوں سے ہاتھ ملاتے اور سلام کرتے، گلے ملا کر مبارکباد دیتے، مگر ہاتھ باندھ کر ہم کھڑے، ہم سیٹ صاحب ہیں، ہم مولانا کو کیوں سلام کرے، امام صاحب کو کیوں سلام کرے، ہم کو سلام کرنا۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، آج دین کی دوری کی وجہ سے آج دین کی اہمیت اور عزت ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج علماء کرام آواز لگا رہے کہ عوام علماء کی صحبت کو اختیار کرے، بزرگان دین کے پاس آنا جانا رہے، تاکہ تمہاری اصلاح ہو اور تم دین کی اہمیت کو سمجھو۔ تو دین کی اہمیت کو سمجھو، اگر دین کی اہمیت کو نہیں سمجھے میرے محترم بزرگ و دوستو، آج پوری دنیا میں دین لٹ رہا ہے اور مسلمان کی خون پانی سے زیادہ بہ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ہمارے
آپ کے مدرسے کے ناظرین صاحب مولانا عبدالصمد صاحب دعوت برکاتہ ہمارے مسجد میں ایک مرتبہ مدرسے کے تعاون سے آ گئے. حضرت نے اعلان کیا, دینے والے نے دیا. حضرت نے اعلان یہ بھی کیا کہ چاول کی کمی ہے, جو حضرات چاول دینا چاہتے چاول دے دیں. ایک صاحب ایک چاول کی تھیلی لے کے آئے. میں حضرت کو کہا حضرت آپ چاول کیسے لے کے آئیں گے؟ کہا گاڑی لایا ہوں 2 ویلر, اس میں رکھ کے چلے جائیں گے. میں حیران ہوا کہ 50-60 کلومیٹر ہم لوگ خالی اکیلے 2 ویلر میں جانے کو ڈرتے ہیں, یہ حضرت ایک چاول کی تھیلی لے کر کے وہاں کمال نگر تک جائے. یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں یوں ہی آسانی سے نہیں ہوئے, ان کے پیچھے تمام اساتذہ اور ذمہ داروں کی بہت قربانی لگی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی خدمات کو, ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس دین کے اور ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو دین دنیا کو ترقی نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق